بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ شام کے اندر بغاوت کا ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا ہے۔ اس پس منظر میں غامدی صاحب سے ہم یہ جان رہے تھے کہ اسلام کی ہدایت کیا ہے کسی ملک کے اندر اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جیسے کہ شام میں ہوئی اور بھی ممالک میں ہے، وہاں پر مسلمانوں کی دینی ذمہ داری کیا ہے۔ غامدی صاحب نے جو تفصیل ہمیں بتائی تھی اس میں تین نوعیتیں، تین صورتیں سامنے آئیں۔ پہلی جمہوری نظام ہے، وہاں کیا کرنا ہے اگر کوئی خرابی نظر آتی ہے۔ دوسرا استبدادی نظام ہے لیکن قانون کی حکمرانی، اور تیسرا استبدادی نظام ہے لیکن ظلم کا بازار گرم ہے، وہاں پر کیا کیا جائے گا۔ چار شرائط اور ایک حکمت عملی تدبیر کی بات۔ ہم صاحب یہ تینوں صورتیں تو سامنے آ گئیں، ایک چوتھی صورت بھی میرے دماغ میں آئی اور ہمیں خود دور اول کے صحابہ کے مابین جو اختلاف اور جنگی ہوئی اس میں وہ چوتھی صورت نظر آتی ہے۔ نہ جمہوریت ہے، نہ مثال کے طور پہ استبداد ہے، امن پسندی یا قانون کی حکمرانی کی تو بحث ہی نہیں ہے۔ نزاع یہ ہے کہ حکومت ہے کس کی، یعنی ایک فریق اٹھ کھڑا ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ حکومت میں نے قائم کر لی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں حکومت میں نے قائم کر لی ہے۔ اب ان میں جنگ ہو رہی ہے، تو نہ استبداد موجود ہے نہ جمہوریت موجود ہے، بلکہ ایک جگہ خالی تھی وہاں پر دو لوگوں نے دعویٰ کر دیا ہے اور ان کے مابین جنگ ہو رہی ہے۔ تو اس میں دین اسلام مسلمانوں کو کیا کہتا ہے؟ یہ صحیح تعبیر نہیں ہے کہ دو لوگوں نے دعویٰ کر دیا۔ صحیح تعبیر یہ ہے کہ حکومت کا انعقاد ایک فریق نے قبول نہیں کیا، یعنی دونوں نے الگ الگ حکومت کا دعویٰ نہیں کیا۔ مثال کے طور پر جو پہلا بڑا اختلاف ہوا وہ سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد ہوا۔ سیدنا عثمان جو قاعدہ اس وقت موجود تھا اس کے مطابق مسلمانوں کے حکمران منتخب ہوئے تھے، امرہم شورا بینہم کے اصول پر ہوئے تھے۔ سیدنا عمر نے جن لوگوں کو ذمہ داری دی تھی کہ وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں، انہی لوگوں نے فیصلہ کیا تھا۔ ایک عرصے تک وہ حکومت کرتے رہے، ان کے خلاف بعض لوگوں نے بغاوت کر دی، ان کو باغی ہی کہا جاتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو فئہ باغیہ ہی سے تعبیر کیا ہے اور انہی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ سب اس طرح کے قتل و غارت گری کے اقدامات کریں گے۔ ان کے بارے میں کسی شخص نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کوئی صحیح رائے قائم کی تھی۔ وہ سیدنا عثمان کی حکومت کے خلاف آئے، انہوں نے مدینہ پر قبضہ کر لیا، انہوں نے وہاں آ کے ایک بلوے کی صورت پیدا کیے رکھی۔ صحابہ کرام چاہتے تھے کہ ان لوگوں کی خبر لی جائے، لیکن سیدنا عثمان اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی ذات کے لیے خون نہیں بہنے دوں گا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد اب ایک نئی حکومت کو قائم ہونا تھا یا ایک نئی خلافت کا انعقاد ہونا تھا۔ وہ انعقاد جس طریقے سے ہوا اس کو بعض لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ یہ صورتحال ہے۔ تو جب کوئی حکومت ابھی منعقد ہو رہی ہے اور اس کی قبولیت و عدم قبولیت کا سوال پیدا ہو گیا تو پھر بغاوت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ پھر تو اصل میں ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس کو نزاع کی صورت میں اب طے ہونا ہے، اور یہاں یہ نہیں ہے کہ سیدنا معاویہ نے یہ کہا تھا کہ میں مسلمانوں کا حکمران ہو گیا ہوں۔ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جنہوں نے آپ کا انتخاب کیا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو بلوا کر کے آئے ہیں، انہی لوگوں میں قاتلین موجود ہیں، ان کو آپ ہمارے حوالے کریں یا ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، اس کے بعد ہم آپ کی حکومت کو تسلیم کریں گے۔ تو یہ حکومت کو یا اس کے انعقاد کو تسلیم کرنے نہ کرنے کی بحث ہے۔ اس میں یوں نہیں ہے کہ ایک فریق یہ کہہ رہا ہے کہ میری حکومت ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میری حکومت ہے۔ بالکل یہی صورتحال سیدنا حسین کے معاملے میں ہوئی۔ انہوں نے بھی یہ نہیں کیا کہ یزید کی حکومت تسلیم کی ہوئی تھی، وہ اس میں اٹھے اور انہوں نے بغاوت کر دی۔ نہیں، جب ان سے تقاضا کیا گیا تو انہوں نے اس فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، وہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس زمانے میں کسی حکومت کو تسلیم کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ وہ لوگ جو ارباب حل و عقد ہو سکتے ہیں یا سوسائٹی میں جن کو قیادت کا منصب حاصل ہے وہ بیعت کر لیں، وہ عہد اطاعت باندھیں۔ بیعت عہد اطاعت ہے، انہوں نے اس سے انکار کیا، اس کا مطلب انہوں نے حکومت کے انعقاد کو تسلیم نہیں کیا۔ ابھی وہ اس کو زیر غور رکھے ہوئے تھے۔ وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ ایک فریق نے کہا کہ میری حکومت ہے اور دوسرے نے کہا میری حکومت ہے، یعنی ایک فریق نے اپنی حکومت کا انعقاد کا اعلان کر دیا اور دوسرے نے اس کو ابھی قبول نہیں کیا۔
تو یہ ایک بالکل مختلف صورتحال ہے، اس میں دو گروہوں کے اٹھنے کا کوئی سوال نہیں۔ ٹھیک، اچھا پھر غالب صاحب یہ بات چلیں سمجھ میں آ گئی، تو اب ایک فریق مثال کے طور پہ دوسرے کی حکومت کے انعقاد کے میکینزم کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے، اور اب ظاہری بات ہے دوسرا تو کہے گا نہیں حکومت میری قائم ہو گئی ہے، تم نہیں کرتے، تو صورتحال تو نتیجے کے اعتبار سے یہی پیدا ہو جائے گی نا کہ ایک ریاست کے اندر ایک حکمرانی کا دعویٰ کرنے والا فریق ہے اور ایک حکمرانی کو نہیں ماننے والا۔ تو جب آپ حکمرانی کے دعوے کو نہیں مانتے تو عرف عام میں تو اسی کو بغاوت کہتے ہیں نا؟ نہیں، اس کو نہیں کہتے، یعنی حکمرانی کو قبول کر لیا گیا، میں ایک ملک کا شہری ہوں، میں نے وہاں پر جو حکومت قائم ہے اسے تسلیم کیا ہوا ہے، میں اس کے خلاف بغاوت کر دیتا ہوں۔ اچھا، یعنی جب تک میں نے کسی ملک کی شہریت قبول نہیں کی اس وقت تک میں جو چاہے تبصرہ کرتا رہوں اس کے اوپر۔ جب میں نے ایک نظم کو قبول کر لیا ہے تو اب بغاوت کا سوال پیدا ہوتا ہے، اور بغاوت کا ارتکاب تو پھر بغاوت کرنے والے کرتے ہیں نا۔ جیسے سیدنا عثمان کی حکومت میں کچھ لوگ مصر سے آئے، کچھ بصرے سے آئے، انہوں نے آ کے ایک کئی ہزار کی تعداد میں بلوے کی صورت میں حملہ کر دیا۔ یہ ہے بغاوت ایک قائم شدہ حکومت کے خلاف۔ سیدنا معاویہ نے تو کبھی کوئی اقدام ہی نہیں کیا، اسی طرح سیدنا حسین نے کوئی اقدام نہیں کیا، وہ حالات کا جائزہ لے رہے تھے کہ میں اگر اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتا تو لوگوں کا معاملہ کیا ہے، اور خاص طور پر اس علاقے میں جائزہ لینا چاہتے تھے جہاں اس سے پہلے ان کے گرامی قدر والد کے بہت سے حامی رہے۔ تو یہ جائزہ لینے کا عمل تھا، یہی وجہ ہے کہ جب وہ صورتحال پیدا ہوئی تو انہوں نے 3 شکلیں لوگوں کے سامنے رکھ دیں۔ اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے، سیدنا معاویہ نے کسی قسم کی بغاوت نہیں کی۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کا۔ اچھا صاحب، تفہیم مدعا کے لیے اس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ سیدنا ابوبکر کے عہد میں باقاعدہ ایک بغاوت ہوئی اور ایک پورا کا پورا بلوائیوں کا گروہ ہے جو مدینے پر چڑھ دوڑا اور پھر قتل و خون کا بازار گرم ہوا۔ ہمارے ہاں عام طور پر آج بھی جو لوگ بغاوت کر رہے ہیں ان کے لیے ایک لقب چسپاں کیا جاتا ہے، وہ ہے خوارج کا، اور پوری کی پوری اسلامی تاریخ میں باغیوں کو خوارج اور خوارج کو باغیوں سے ہم نام قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کیا پس منظر ہے؟ یہ خوارج کس نوعیت کے لوگ تھے اور انہوں نے بھی کیا بغاوت کی تھی باقاعدہ طور پر؟ یقیناً، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سیدنا علی کی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا، یہ ان کے ساتھ تھے، اچھا، انہوں نے بیعت کی باقاعدہ، یہ صفین میں ان کے ساتھ ہو کر لڑے ہیں۔ جب سیدنا علی نے تحکیم قبول کر لی، یعنی وہ تو ان کو خلیفہ مانے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جنگیں کرنے کے لیے آمادہ تھے، یعنی ان کے ساتھ ہو کر، لیکن سیدنا علی نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے تحکیم کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ تحکیم کی پیشکش کا مطلب یہ تھا کہ جس خلافت کے یا جس حکومت کے انعقاد پر اختلاف ہو رہا ہے اس پر ثالثی کر لی جائے۔ یہ قبولیت خود بتاتی ہے کہ سیدنا علی نے بھی دوسرے کی پوزیشن کو اہمیت دے دی ہے۔ اس پہ اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کے بعد یہ لوگ جو ان کی حکومت کو تسلیم کیے ہوئے تھے یہ ان سے بغاوت کر کے الگ ہو گئے، اور یہ چونکہ ان سے بغاوت کر کے الگ ہوئے تو اسی وجہ سے یہ خرجہ کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا، جس کی وجہ سے یہ خارجی یا خوارج کہلائے۔ یہ وجہ اچھا، نقطہ واضح ہوا۔ تو اچھا غالب صاحب، اسی سے ایک ضمنی سوال پوچھ کے پھر انشاءاللہ بحث کو آگے بڑھاتا ہوں میں۔ ہمارے ملک میں اس وقت ہمارے ہاں جو طاقت کے مراکز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو طالبان کا گروہ ہے جو اس وقت پاکستانی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، ریاست کے خلاف اقدام کرتا ہے، ان کو خوارج قرار دینا چاہیے، اور ہمارے میڈیا پہ بھی ان کے لیے خارجی کا لفظ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو حقیقت کے اعتبار سے پاکستان جیسی ریاست جو جمہوری ریاست ہے آپ کے پس منظر میں، اور دستور موجود ہے اور وہاں پر ایک قانون ہے، وہاں پر اگر کوئی بھی گروہ ہو طالبان XYZ وہ کرتے ہیں تو ان کو پھر ہم خوارج قرار دے سکتے ہیں؟ اس میں تو اور پیچیدگی پیدا ہو گئی، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان میں قائم ہونے والی حکومتیں یہ الگ الگ ہیں۔ موجودہ زمانے میں ریاست اور حکومت اب ایک نہیں رہی، ریاست ایک الگ حقیقت کے طور پر نمایاں ہو گئی ہے اور حکومتیں بالکل الگ ہیں۔ ریاست اپنی جگہ قائم ہے، حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہو گئی، یہ مسلم لیگ کی ہو گئی، یہ تحریک انصاف کی ہو گئی، حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، ریاست پاکستان اپنی جگہ موجود ہے۔ تو اس میں جو سوال بنیادی طور پر ہے وہ یہ ہے کہ یہ بغاوت کیا ریاست کے خلاف ہے یا کسی خاص حکومت کے خلاف ہے؟ فرق ہے اس میں دونوں، بہت بڑا فرق ہے۔
اس زمانے میں بھی اگرچہ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے اس میں فرق کیا ہے، یعنی آپ نے مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی ہے جس کو اب ہم ریاست سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو السلطان اور الجماع کہا ہے، اور اس میں قائم ہونے والی حکومت کے لیے امامت یا امارت کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو یہ فرق وہاں بھی ہے، لیکن اس طرح کی اصطلاحات چونکہ وقت کے ساتھ متعین ہوتی ہیں تو موجودہ زمانے میں یہ بالکل واضح ہو گیا ہے، یعنی پاکستان ایک ریاست ہے، افغانستان ایک ریاست ہے، یہ ریاستیں قانونی لحاظ سے مانی جاتی، ان کے حدود اربع متعین ہے، یہ قومی ریاستیں نیشن سٹیٹس ہیں، ان میں حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ حکومتوں میں تبدیلی کے قانون قاعدے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ استبدادی طریقے سے وہ آئیں گے یا جائیں گے، یا جمہوری طریقے سے آئیں اور جائیں گے۔ تو یہ سوال حکومتوں کے بارے میں ہے، ریاست تو قائم ہے۔ طالبان کس کے خلاف بغاوت کیے ہوئے ہیں؟ حکومتوں کے خلاف۔ تو ظاہر بات ہے کہ حکومتوں کے خلاف بغاوت کی بھی دو صورتیں، انعقاد حکومت کے معاملے میں کیا وہ کوئی فریق ہیں؟ اگر تو وہ فریق ہیں، مثال کے طور پر 3 یا 4 یا 5 سیاسی جماعتیں ہیں، وہ انتخابات لڑ رہی ہیں یا وہ میدان میں موجود ہیں، یا 5، 10، 15 مسلمانوں کے زعماء ہیں، قائدین ہیں، سیاسی قائدین، ان میں سے کوئی کسی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، جو نظام بھی آپ نے بنایا ہے تسلیم کرنا نہ کرنا اس کے تحت ہوگا نا۔ مثال کے طور پر ہم نے انتخابات کا طریقہ اختیار کر لیا، انتخابات کا طریقہ اختیار کر لینے کے بعد اب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت انتخابات ہوں اور کوئی ایک فریق اس کو ماننے سے انکار کر دے، تو یہ اس کی طرف سے وہی موقف ہوگا جو اس سے پہلے ہم نے بیان کیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اگر صورتحال یہ نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کوئی ہے ہی نہیں، ایک الگ لشکر بنا لیا گیا ہے، نہیں جانتے ہم کہ اس کے قائدین کون ہیں، زعماء کون ہیں، کیا وہ فی الواقع حکومت یا نظم و نسق یا مسلمانوں کی قیادت میں کوئی حصہ رکھتے تھے، ان کو وہ نہیں ملا ہے، کیا صورتحال ہے؟ کیا انہوں نے ریاست کے دستور کو تسلیم کر کے کوئی جدوجہد کی تھی جس کے راستے میں رکاوٹ آ گئی ہے؟ تو ان میں سے تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک یہ ریاست کے خلاف بغاوت ہے، یہ اس سے زیادہ بڑا جرم ہے جو خوارج نے کیا تھا۔ جی اچھا، تو پھر اس لحاظ سے ان کو یعنی خارجی کہہ کر یعنی جو اس کی جو شدت ہے وہ بیان کی جا سکتی ہے۔ کی جا سکتی ہے، بالکل کی جا سکتی ہے۔ نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا غام صاحب، یہ بات بیان فرمائیں کہ یہ سب تو باتیں ہوئیں اس پہلو سے کہ میں اگر اٹھ کے اس حکومت کے خلاف اقدام کرنا چاہتا ہوں، جو آپ نے دونوں ابتدائی صورتیں بیان کی ہیں، جمہوری حکومت کے اندر کوئی کھڑا ہو جائے اور وہ مثال کے طور پہ سول نافرمانی، یا اچھا یہ پہلے بتائیے گا ہم صاحب کہ سول نافرمانی جو ہے یہ بھی کیا خروج اور بغاوت کے زمرے میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اس سے پہلے میں جو پہلا سوال آپ نے کیا تھا اس میں ایک پہلو کی وضاحت کر دوں۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ریاست اور حکومت دونوں کے فرق کو متعین فرمایا تو میں نے ابھی عرض کیا کہ ریاست کے لیے الجماع کی تعبیر اختیار کی، السلطان کی تعبیر اختیار کی۔ تو اگر کوئی شخص حکومت سے اختلاف رکھتا ہے، اس پہ تنقید کرتا ہے، اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، تو یہ بالکل الگ بحث ہے۔ اس میں آپ نے کچھ تلقین کی ہے لوگوں کو اور یہ کہا ہے کہ صبر سے کام لو، لیکن جو اجتماعی نظم ہے یا ریاست بن گئی ہے یا ایک مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہو گیا ہے، اس کے لیے عربی زبان میں الجماع اور السلطان یہ دو تعبیرات رسول اللہ نے اختیار کی ہیں۔ اس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ من خرج من السلطان، جو شخص مسلمانوں کے اس اجتماعی نظم سے باہر نکل گیا، یہ خرجہ وہی خارجی، وہی خروج، وہی لفظ استعمال کیا ہے، جو نکل گیا وہ ماتا میتتن جاہلیہ، جاہلیت کی موت مرے گا، یعنی اس کی موت اسلام پر نہیں ہوگی۔ وہاں بہت شدت ہے۔ ریاست کا نظم جب ایک بار قائم ہو جائے تو میں جس دین کو مانتا ہوں وہ اس کو توڑنے کی مجھے اجازت نہیں دیتا، اس کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دیتا۔ البتہ اس میں جو حکومتیں قائم ہو رہی ہیں ان سے اختلاف بھی کیا جائے گا، اتفاق بھی کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں نے تفصیل سے پچھلی نشست میں بتا دیا تھا کہ حکومتوں کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا حکم کیا ہونا چاہیے وہ وہاں سمجھ لیں۔ ٹھیک، سول نافرمانی ہم سب کیا ہے؟ سول نافرمانی بغاوت کی ابتدا ہے، پہلا قدم ہے۔ یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اب اس حکومت کے احکام نہیں مانے جائیں گے، اس کو ٹیکس نہیں دیا جائے گا، اس کے واجبات نہیں ادا کیے جائیں گے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حکومت کو یا اس کے نظم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. انکار کی یہ ابتدا ہو. بغاوت کی ابتدا ہے. یعنی بغاوت کی ابتدا یہ ہے انتہا ہتھیار اٹھانا ہے. میں نے اسی پہلو سے اس کو میزان میں بیان بھی کیا. تو اب بغاوت ہو گئی. جب آپ نے سول نافرمانی کا اعلان کر دیا تو اصل میں آپ نے بغاوت کا اعلان کر دیا. جی. اب سوال ہم سب آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جمہوری ریاست کے اندر کسی نے سول نافرمانی کا اعلان کیا یا استبدادی وہ ریاست جس کے اندر قانون کی حکمرانی تھی اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا، تو اس صورت میں اب تک تو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس فریق کے پہلو سے کہ جو خود اقدام کر رہے حکومت کے خلاف. جو حکمران ہیں اور وہ بھی ظاہری بات ہے اگر اللہ کے ماننے والے ہیں تو وہ کیا ان لوگوں کے اوپر فساد فی الارض کی سزا کا اطلاق کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا ان لوگوں نے جمہوریت کے اندر اگر آپ بغاوت کریں تو کیا نتیجے کے اعتبار سے یہ فساد فی الارض بن جاتی ہے؟ اور استبدادی قانون کی حکمرانی والی حکومت میں اگر آپ مثال کے طور پر بغاوت کریں تو کیا وہ فساد بن جاتا ہے؟ یہ بات تو میں بڑی وضاحت سے عرض کر چکا ہوں کہ جب مسلمانوں کا کوئی نظم امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہے، یعنی اس میں یہ مان لیا گیا ہے کہ لوگوں کی رائے سے حکومتیں بنیں گی، لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم رہیں گی اور ان سے محروم ہو جانے کے بعد اپنا جواز کھو دیں گی، تو اب کسی کے لیے کسی نوعیت کی بغاوت کا کوئی جواز باقی نہیں رہا. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتی. ہوگی تو جس درجے میں بھی ہوگی وہ اصل میں فساد فی الارض اور اس کے بارے میں اقدام کرنے کا حکومت کو حق حاصل ہو گیا. اس میں بحث یہ ہوتی ہے کہ کس درجے میں معاملہ ہوا ہے. ظاہر ہے اسلام پھر ایک دوسری بات بھی کرتا ہے اور وہ بات اگر آپ خود فساد فی الارض کی آیت کو دیکھیں تو اس سے بھی واضح ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے. تمرد اور سرکشی کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کو کہنا چاہیے کہ وہ اس سے باز آ جائے. یعنی پہلے ہی مرحلے میں آپ ان کو باغی نہیں قرار دے دیں گے. اس میں ایک تدریج ہے. جس طرح سے گھر میں اگر مثال کے طور پر بغاوت ہو گئی ہے جس کو نشوز کہتے ہیں تو اس میں بھی پہلا مرحلہ کیا ہے؟ فیضوہن. یہاں پر بھی آپ دیکھیں سورہ مائدہ میں تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کو ریاست کے نظم کو تسلیم کرنے پہ آمادہ کیا. اس میں یہ بتایا ہے کہ اگر وہ تسلیم کر لیں تو انہوں نے ہتھیار بھی اٹھا رکھے ہوں، اس نصیحت کے نتیجے میں پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے. اگر کوئی جرم انہوں نے کر دیا ہے تو وہاں تک معاملہ رکھا جائے. اس سے آگے بڑھ گئے اور اس سے آگے بڑھ کے انہوں نے کوئی اقدام کر دیا، ایسا اقدام کر دیا جس میں لوگوں کی جان مال یا آبرو کو خطرے میں ڈال دیا. اب آپ اس کو فساد فی الارض کی سزا دے سکتے ہیں. وہ بھی اسی صورت میں جب تنبیہ کے نتیجے میں وہ باز نہ آئیں، اپنے تمرد پر قائم رہیں. اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو اقدام انہوں نے کیا ہے اس اقدام کے لحاظ سے سزا کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں آپ کے علم میں ہے کہ 4 سزائیں قرآن نے بیان کی ہیں. اس میں انتہائی سزائیں بھی ہیں اور انتہائی کم تر سزائیں بھی ہیں. وہ جو کم تر سزا ہے وہ ہے او ینفو من الارض، یعنی ان کو پھر جلاوطن کر دیا جائے. ظاہر ہے موجودہ زمانے میں اب جلاوطن کرنا آسان کام نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے جیل میں ڈال دیا. تو اس میں خود قرآن نے ایک ترتیب اور تدریج قائم کی ہے کہ آپ یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں تک جا سکتے. ایک نقطہ بالکل واضح ہوگی، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا خان صاحب، اس پوری بحث کے پس منظر میں ایک بڑی اہم وضاحت جو میں آپ سے طلب کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کا ایک موقف ہے جو افغانستان کے اندر جنرل ضیاء الحق نے اقدام کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے دینی مدارس مذہبی جماعتوں کے لوگ وہاں جا کر لڑے. غامدی صاحب نے اس کی بھرپور مخالفت کی، لیکن دوسری طرف بعض ناقدین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لڑائی تھی اپنی ذات میں ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. بعض غامدی صاحب کی تحریروں سے ایسے اشارات ملتے ہیں کہ جیسے وہ یہ جو اقدام تھا کہ روس وہاں پر آ رہا تھا، اس نے یلغار کی، وہاں پر ظلم تھا، اس میں شامل ہونا یہ ان کے نزدیک درست عمل تھا، لیکن جس طریقے سے شامل ہوا گیا اس پر ان کی تنقید تھی. ہم صاحب میں اس پہ ذرا آپ سے 2-4 کی طرف پوچھنا چاہتا ہوں. جنرل ضیاء الحق نے جس وقت مثال کے طور پہ افغانستان میں یہ پوری کی پوری ہمارے پراکسی کے انداز میں وار شروع ہوئی، تو آپ کا بنیادی اختلاف کیا تھا اور اس زمانے میں آپ نے اس کا اظہار کیا؟ کیا اس رائے میں کوئی تبدیلی آئی اور آج کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کے کسی ملک پر اگر حملہ کر دیا گیا ہے یا وہاں کوئی ایسا انقلاب برپا کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں بالکل واضح ہے کہ اس کے پیچھے کچھ دوسری طاقتیں ہیں اور وہ اس انقلاب کے ذریعے سے اس ملک پر اپنا قبضہ مستحکم کرنا چاہتی ہیں، تو ظاہر ہے اس کے خلاف مزاحمت ہوگی.
اس مزاحمت کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ قریب کی کوئی ریاست اس مزاحمت کی قیادت کرے. میرے نزدیک اس وقت صورتحال یہ تھی کہ افغانستان میں ایک واقعہ ہو گیا. افغانستان میں روسیوں نے اپنے طریقے کے مطابق، اس وقت سوویت یونین موجود تھا، حکومتیں قائم کر دیں. ان کے خلاف افغان عوام میں بغاوت کے اثرات پیدا ہوئے. ہماری طرف سے گویا ایک مسلمان ملک میں اس طرح کی صورتحال کو درست کرنے کے اقدامات شروع ہوئے. تو اصولی طور پر تو اس سے کوئی اختلاف نہیں. یعنی اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے گی تو میں نے اس سے پچھلی نشست میں بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی بغاوت ہوگی یا اس کو درست کرنے کے لیے کوئی لوگ نکلیں گے، کوئی ظلم کا اقدام ہو گیا ہے تو ان کو سرحدوں کی طرف آنا چاہیے تاکہ ان کو ہمسایوں سے بھی کچھ مدد حاصل ہو سکے. تو یہ صورتحال کم و بیش ابتدا میں تھی. بتدریج یہ ہوا کہ اس میں مختلف گروہوں کو مسلح کرنا شروع کیا گیا، وہ بنتے چلے گئے. اصل میں یہ وہ صورتحال ہے جس سے میرے اختلاف کی ابتدا ہوئی. آپ نے شرط کے طور پہ بتایا بھی تھا. میں نے عرض کیا تھا اور اس وقت بھی میں نے اس کو اس طرح ادا کیا کہ اگر آپ یہ مزاحمت کرنا چاہتے تھے تو اس کا طریقہ یہ نہیں تھا. اس کا طریقہ یہ تھا کہ پھر آپ یہاں ان کی ایک عبوری حکومت قائم کرتے، ایک شخص کے بارے میں پہلے فیصلہ کرواتے، اس حکومت کا نظم، یعنی بعض موقعوں کے اوپر وہ مہاجرت میں بھی قائم ہو جاتا ہے، وہ قائم کر دیتے، اسی کے تحت پھر اگر لڑنا تھا تو لڑا جاتا. تو جو شرائط میں نے ابھی بیان کیے ہیں انہی کے بارے میں توجہ دلانے سے یہ عمل شروع ہوا. آہستہ آہستہ اس میں پھر اختلاف بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب نوبت وہاں پہنچ گئی کہ اب دہشت گردی ہو گئی، اب خود کش حملے ہوں گے، اب اس طرح بے گناہ لوگوں کو مارا جائے گا، تو ایک ایک چیز کی خلاف ورزی ہونا شروع ہو گئی. کوئی چیز بھی پہلے دن جب سامنے آتی ہے تو اس کی پوری حقیقت کیا ہے وہ واضح نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی اس وقت بھی ہوا. یعنی ابتدا میں اس اصول کے بارے میں زیر بحث معاملہ تھا کہ کیا پاکستان کو ان کی مدد کرنی چاہیے؟ ضرور کرنی چاہیے. اگر اس طرح کا معاملہ ہو اور ہم حملہ کر کے ان کو کسی صورتحال سے نجات دلا سکتے ہیں تو وہ بھی دلانا چاہیے، کیونکہ میرے نزدیک تو ظلم و عدوان جہاں بھی ہوگا اس کے خلاف جہاد کا اقدام کیا جا سکتا ہے. شروع میں بات یہاں تک تھی، وہ بتدریج ایک دوسری صورت اختیار کرتی چلی گئی. اچھا صاحب، جو آپ بنیادی شرط بیان کرتے ہیں کہ ایک نظم کے تحت ہی ہونا چاہیے، آپ الٹب جتھوں کو اگر مسلح کر دیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں فساد ہی ہوگا، تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے نا کہ جی یہ تو پورا جہاد ایک منظم طریقے سے ISI کی قیادت میں ہوا، اور جو ISI کا جنرل ہوتا تھا گویا کہ وہی اس نظم کا سربراہ ہے، اور اس نے اپنے تحت مختلف لشکروں کو اپنی قیادت میں سرگرم کر دیا، تو باقاعدہ منظم طریقے سے معاملہ ہو رہا ہے. جا کے اقتدار بھی خود ہی سنبھالنا چاہیے تھا. یعنی یہ نظم اس لیے قائم کیا جاتا ہے تاکہ انارکی پیدا نہ ہو، اور اس کے بعد اقتدار ان کو اور اس کے بعد اقتدار منتقل ہو، کیونکہ اقتدار تو کسی ایک کو منتقل ہونا ہے. چنانچہ وہی ہوا. یعنی اتنے مختلف گروہ بن گئے تھے، اس طرح کے لشکر تھے کہ وہ آپس میں لڑتے رہے. ان کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے پھر طالبان وجود میں لانے پڑے اور ان کے ذریعے سے طاقت کر کے وہاں طالبان کی حکومت قائم کروائی گئی. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ سب کچھ پاکستان کی قیادت میں ہو رہا تھا، لیکن پاکستان کا مدد کرنا ایک اور چیز ہے، اور باقاعدہ وہاں جا کے اس کو ایک صوبہ بنا کے اس پر قبضہ کر لینا ہے کہ بالکل دوسری چیز ہے. پھر دوسری بات کر لینی چاہیے تھی. یعنی آپ دونوں میں سے ایک کام کریں گے نا، یا ایک منظم حکومت وہاں کا نظم سنبھالنے کے لیے اقدام کرے گی، اور یا وہاں کے لوگوں کو اقتدار منتقل کرانے کے لیے اقدام کرے گی. اگر دوسری چیز ہے تو اس کے وہ شرائط ہیں جو میں نے بیان کر دی. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. بغاوت اور خروج اگر کسی مسلمانوں کے ملک کے اندر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اسلامی رویہ کیا ہے، دین کی ہدایت کیا ہے، غامدی صاحب سے ہم جان رہے ہیں. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.